آج ہم گلگت بلتستان کے وہ دنیور علاقے میں پیش آئے ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں ڈان کی اور یوٹیوب سے بھی کچھ مواد ہے۔ جی، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پیر 11 اگست کو جو یہ لینڈ سلائیڈ ہوئی اور خاص طور پر جو نوجوان رضاکار اس میں جاں بحق ہوئے، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ تو بنیادی طور پر ہوا یہ کہ رات گئے کوئی 2 بجے کے قریب کچھ مقامی رضاکار تھے جو پانی کی لائن ٹھیک کر رہے تھے، جی، جو سیلاب سے تباہ ہو گئی تھی دنیور نالے میں، اور اسی وقت وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی۔ اور کم از کم 7 لوگوں کی جان گئی، کچھ رپورٹس میں 8 کا بھی ذکر ہے، اور 6 زخمی بھی ہوئے۔ بالکل، اور یہ صرف مطلب کوئی عام حادثہ نہیں لگتا، اس سے جڑے ہوئے بہت سے سوالات ہیں، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی اور انتظامی رد عمل کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان تو ویسے بھی اس حوالے سے کافی حساس علاقہ ہے۔ جی بالکل، فرنٹ لائن پر ہے موسمیاتی تبدیلی کی، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، بارشیں شدید ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو جو یہ واقعہ ہوا ڈان کی خبر کے مطابق رضاکار رات 2 بجے کام کر رہے تھے۔ مقامی افراد نے آئیبیکس میڈیا کو بتایا کہ 13 سے 15 لوگ تھے وہاں ملبے کے نیچے۔ جی، جن میں سے پھر 7 یا 8 کی موت کی تصدیق ہوئی، اور ایک اور افسوسناک بات کہ ایک شخص کی دل کا دورہ پڑنے سے بھی موت ہوئی۔ زخمیوں کو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا، گلگت اور دنیور کے۔ ایمرجنسی بھی نافذ کی گئی، ریسکیو 1122 والے بھی پہنچے، مقامی لوگ بھی۔ لیکن وہ آئیبیکس میڈیا کی ویڈیوز میں لوگ کہہ رہے تھے کہ پہنچنا بڑا مشکل تھا، راستہ بہت تنگ تھا شاید۔ ہاں بالکل، ملبہ ہٹانا اور وہاں تک رسائی یہ خود ایک چیلنج تھا۔ اور یہ سب ہو رہا تھا حالیہ سیلابوں کے بعد، جون سے بارشیں، پھر جولائی میں بابوسر میں، پھر 22 جولائی کو اسی دنیور نالے میں سیلاب آیا۔ جی، جس نے بہت تباہی مچائی، گھر، فصلیں، باغات، پانی کے چینل، سڑکیں، سب کچھ۔ جس کی وجہ سے پھر پانی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ دنیور کی تو زیادہ تر آبادی اسی نالے پر انحصار کرتی ہے نا، پینے کے پانی اور آب پاشی دونوں کے لیے۔ بالکل، اور آئیبیکس میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تو تقریباً 80,000 لوگ متاثر ہوئے تھے۔ لوگ پیسے دے کر پینے کا پانی خرید رہے تھے۔ 80,000! یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ ظاہر ہے پھر لوگوں میں شدید غصہ تھا، وہ جو احتجاج ہوا دینیور چوک پر واقعے کے بعد۔ جی، شدید احتجاج تھا، اور لوگ حکومت کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ بار بار کہا گیا، یقین دہانیاں بھی کرائیں گئیں، لیکن پانی کی سپلائی بحال نہیں ہوئی۔ تو مطلب لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت وقت پر کام کرتی تو شاید یہ جانیں بچ جاتی۔ بالکل، یہی بات ڈان، آئیبیکس میڈیا، WTV سب کی رپورٹس میں آ رہی تھیں۔ مقامی لوگ، سماجی کارکن سب یہی کہہ رہے تھے۔ ایک نے تو کہا کہ یہ ملبہ نہیں، حکومت پر دھبا ہے۔ سخت الفاظ ہیں، اور کسی نے اسے حکومتی نااہلی کا ثبوت بھی کہا۔ وہ WTV پر لوگ فنڈز کا بھی پوچھ رہے تھے کہ ایمرجنسی فنڈز کہاں گئے؟ جی، اربوں روپے کے فنڈز کا سوال اٹھایا گیا، اور یوٹیوب پر تو لوگ کیا کہتے ہیں، پوری انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیف سیکرٹری، MNA، MPA سب کے استعفوں کا مطالبہ تھا۔ اچھا، یعنی غصہ صرف مقامی انتظامیہ پر نہیں، اوپر تک تھا۔ اور یہ بات بھی کہ افسران صرف سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ جی، یہ الزام بھی لگایا گیا WTV کی رپورٹ میں کہ زمینی حقائق سے وہ دور ہیں، عوام کے مسائل نہیں دیکھتے۔ دوسری طرف حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ وزیر اعلیٰ نے افسوس کا اظہار کیا۔ جی، ڈان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے افسوس کا اظہار کیا، لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا، اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد دینے کی ہدایت بھی کی۔ اگر اس سارے معاملے کو تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ڈان کے ادارے نے تو اسے سیدھا اسی سے جوڑا ہے۔ بالکل، اداریے میں اسے موسمیاتی تبدیلی کا انسانی نقصان اور سرکاری بے عملی کی قیمت کہا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان میں یہ واقعات، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، یہ بڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک سائنسی تحقیق کا بھی ذکر تھا؟ جی، 2016 کی ایک تحقیق ہے جس میں بتایا گیا کہ ہنزا نگر میں 1999 سے 2014 کے دوران قدرتی آفتیں، خاص طور پر سیلاب، بڑھے ہیں۔ 2010 کے سیلاب کا بھی ذکر ہے جس نے بہت نقصان کیا تھا۔ اور NDMA بھی تو وارننگ دے رہا ہے۔ جی بالکل، حال ہی میں NDMA نے پورے ملک لیکن خاص طور پر گلگت بلتستان کے لیے شدید بارشوں، سیلاب اور GLOFs یعنی گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔
تو خطرہ کئی گنا ہے۔ اور یہ علاقہ تو تاریخی طور پر بھی، جیسے وہ 2010 کی عطا آباد لینڈ سلائیڈ، بڑی آفات دیکھ چکا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دینور کا واقعہ صرف ایک مقامی سانحہ نہیں ہے، یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کس طرح دور دراز کمیونٹیز کو متاثر کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ جب ریاست بنیادی سہولیات جیسے پانی فراہم نہیں کر پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ خود اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ اداریے میں بھی کہا گیا، کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق انفراسٹرکچر بنائیں، ارلی وارننگ سسٹم بہتر کریں اور ڈیزاسٹر رسپانس ٹیمیں تربیت یافتہ ہوں۔ ان میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ جب اس طرح قدرتی آفت اور انتظامی ناکامی ایک ساتھ ہوں تو مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے کمیونٹیز اور حکومتیں مل کر کیا مختلف کر سکتی ہیں؟